سورہ نساء کی آیات نمبر 166 سے لے کر 170 تک کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ عام احکامات ہیں جو ظاہر خاص ہمارے لیے ہی یہ ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور دور نکل گئے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ، بجز جہنم کی راہ کے ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ یقیناً بے شک ہم لوگ کفر کریں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس سب کام کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ ہمارے جنتی دوزخی ہونے کا ہمارے لیے وہ اعمال آسان بنا دیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 50,000 سال بننے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔ ویسے تو ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات اور مشرکین اہل کتاب میں سے مشرکین کا رد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گواہ کافی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ پیسہ خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ آج دیکھیے آج کل ایسے کون سے لوگ ہیں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو نئی چیزیں دکھا رہے ہیں، وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو قرآن میں تو بڑے دور کی بات ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو وہ چلائی جا رہی ہیں، اور وہ اس جہالیت کی وجہ سے اس قدر وہ چیزیں عام ہو چکی ہیں کہ پہلے تو اگر کسی کافر نے اسلام قبول کرنا ہو تو وہ پہلے سوچے گا کہ میں ان کی طرف جاؤں تو صحیح رہے گا یا ان کی طرف جاؤں تو صحیح رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختمی فیصلہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس قرآن حق لے کر آ چکا ہے، قرآن کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے، سب کچھ باطل ہے، جس سے جنت تو بڑے دور کی بات ہے، خالی بخشش کا بھی وہ نہیں ہوگا، وہ مقام اعراف ہے نا، انسان وہاں پر بھی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نازک دور میں قرب قیامت جب قریب ہے، قرب قیامت کا دور دورہ ہے، تو اگر ہم لوگ قرآن کو نہیں دیکھیں گے تو ہم لوگ کس چیز سے ہدایت حاصل کریں گے؟ چلے ایک اور بات ہے، اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا ہوا۔ کر لیں، انٹرنیٹ پر سارا کچھ موجود ہے، انٹرنیٹ سے سرچ کریں، قرآن کریم ترجمہ، اور ایسی چیزوں کو فارورڈ کرنا جو حدیثیں نہیں ہیں، صرف وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور نیچے کسی صحابی کا لکھ دیتے ہیں یا حدیث وغیرہ لکھ دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو فارورڈ کرنا بھی غلط ہوگا۔ آپ پہلے اس کو سرچ کر لیں کہ آیا یہ حدیث ہے کوئی، یا کسی کا قول ہے، یا کسی بزرگ کا قول ہے۔ حضرت عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن سلمی رضی اللہ نے قرآن کریم پڑھایا، جب ہم میں سے کوئی قرآن پڑھ لیتا تو فرماتے کہ تم نے اللہ کے علم کو حاصل کر لیا ہے، آج تم سے افضل کوئی بھی انسان نہیں۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ کوئی ذات دنیا میں معزز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں معزز وہ انسان ہے جو علم یا
اعمال کے لحاظ سے معزز ہوگا۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس اعمال صالحہ ہیں، وہی نیک ہے۔ باقی سب کے سب ایک ہی ہیں اور سب نے کھڑا ایک ہی جگہ پہ ہونا ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ آؤ، اللہ نے یا فرشتوں نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آؤ تم لوگ بڑے مقرر بندے ہو یہاں پر کھڑے ہو، نہ، ایک ہی میدان ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگی جہاں پر سب کے سب لوگوں نے کھڑے رہنا ہے۔ جو آیت نمبر 167 ہے اس کی تفسیر یہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 67 کی تفسیر یہی ہے۔ آپ نیٹ سے بھی سرچ کر لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں سوائے اس کے جو عمل میں تم سے بڑھ کر ہو۔ عام حکم ہے۔ والملائکۃ یشہدون، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال پر بھی گواہ ہوں گے وہ، جیسے کرامن کاتبین، 7 فرشتوں کا ہمارے ہاں دور دورہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگ بھی ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے یا ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک پتے کے ہلنے میں بھی نظر جمائے ہوئے ہے۔ ہمارا رب اتنا قدرت والا اور اتنا بڑا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، قسم بخدا مجھے معلوم ہے کہ تم یقیناً جانتے ہوگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی ان لوگوں نے ایک تو بذات خود کفر اختیار کیا اور حق کی اتباع نہ کی، اور دوسرا وہ لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی ان کا پیسے دے کے ان سے ان کا ایمان خرید لیتے ہیں۔ اور کتنے کم زر، کتنے گھٹیا لوگ ہیں وہ جو بک جاتے ہیں چند روپوں کے عوض۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم غریب تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں غنی نہیں تھا؟ اگر تم توحید پر قائم رہتے، اگر تم حق کا کلمہ بلند کرتے، مجھ پہ بھروسہ رکھتے، تو میں تمہیں زمین و آسمان سے، اپنے غیبانہ خزانوں سے تمہیں روزی دیتا۔ تم نے کیا خریدا؟ تم نے دنیا کا قلیل سامان خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ اب چکھو عذاب جلنے کا۔ یہ عذاب انسان کے مرتے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ قبر سے لے کر محشر تک، محشر کے بعد بھی، کیونکہ ابدی زندگی وہی ہے نا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور اسی جلنے کا عذاب وہ چکھتے رہیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، یعنی تمہارے پاس یہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں تم میں، تو اب تم قرآن کے علاوہ کس چیز کی پیروی کرو گے؟ قرآن کے علاوہ کس چیز میں ہدایت تلاش کرو گے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس نازک دور میں بھی اگر آپ یہ معجزانہ، یعنی آپ کو اگر اللہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، تو انٹرنیٹ سے سرچ کر لیا کریں۔ انٹرنیٹ میں بھی قرآن کریم آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اوپر سے علماء، بہت سارے علماء ہیں، ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اس نازک دور میں جو کہ قرب قیامت ہے، اگر آپ ابھی بھی نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ ساری زندگی شرک پہ ہی مرنا ہے۔ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔